جو بڑے ڈاکے ڈالتے ہیں، بڑی چوری کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی قانون اتنا ہی پتہ ہوتا ہے جتنا وکیل کو اور پولیس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو ابلیس کے پاس اگر ظاہری علم نہ ہو تو وہ عالموں کو شکست کیسے دے؟ وہ انسان کی نس نس سے واقف ہے۔ لیکن جو فتنہ پرست لوگ ہوں گے، میری اس بات کو کاٹ کے اور پھر اس کی ویڈیوز بنا کے لگائیں گے کہ دیکھو یہ علم ظاہر کو سانپ کہہ رہا ہے، فتنہ کہہ رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اچھا ایک تو ہوتے ہیں نا گلی محلے کے چھوٹے چھوٹے چور، ان کی بات نہیں کر رہا، جو بڑے چور ہوتے ہیں نا، جو بڑے ڈاکے ڈالتے ہیں، بڑی چوری کرتے ہیں، ٹیکنیکل چور، ان لوگوں کو بھی قانون اتنا ہی پتہ ہوتا ہے جتنا وکیل کو اور پولیس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو ابلیس کے پاس اگر ظاہری علم نہ ہو تو وہ عالموں کو شکست کیسے دے؟ وہ انسان کی نس نس سے واقف ہے۔ میں نے اس راستے میں یہ محسوس کیا کہ صرف اور صرف انسان اس وقت ہوشیار ہوتا ہے جب اس کی باطن کی آنکھ کھل جاتی ہے، کیونکہ ابھی بھی میں نے دیکھا ہے، تم سب لوگوں کا بھی، کہ ابھی تک تمہارا زیادہ تر دار و مدار، بلکہ سارا کا سارا دار و مدار ظاہر پر ہے، باطن پر ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ باطن آپ کو نظر ہی نہیں آتا۔ اس لیے جب کوئی اہل نظر کوئی بھی بات کہتا ہے، وہ اس کو باطن کی نظر سے دیکھ کے کہتا ہے، تم اس معاملے کو ظاہر سے دیکھ کے کہتے ہو اور اس کی بات پہ الجھ پڑتے ہو، یار یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم سمجھتے ہو یار یہ کیا کہہ دیا اس نے، ایسے ہی کہہ رہے ہوں گے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ یہ جو ظاہر کا علم ہے، یہ یوں سمجھ لیں آپ کے سانپ کی مانند ہے، بڑا نقصان دہ ہے یہ علم ظاہر کا۔ لیکن جو فتنہ پرست لوگ ہوں گے، میری اس بات کو کاٹ کے اور پھر اس کی ویڈیوز بنا کے لگائیں گے کہ دیکھو یہ علم ظاہر کو سانپ کہہ رہا ہے، فتنہ کہہ رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے میاں اور بیوی ایک جوڑا ہے، اولاد ماں کے پیٹ سے جنم لیتی ہے، لیکن رحم میں نطفہ مرد کا پڑتا ہے، تو اولاد کے لیے دونوں کی ضرورت ہے۔ مرد نہ ہو تو اکیلی عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتی، عورت نہ ہو تو مرد اپنا جوہر نایاب لے کے گھومتا رہے، اس سے کچھ نہیں بنے گا۔ اسی طریقے سے باطن میں جو روحانی علم ہے وہ بطور مرد ہے اور علم ظاہر مثل عورت ہے۔ جب یہ دونوں علم ملتے ہیں تو فیض ہوتا ہے نا، اسی طرح جب مرد اور عورت ملتے ہیں تو بچہ ہوتا ہے۔ اور جس نے صرف علم ظاہر حاصل کیا اور علم باطن حاصل نہیں کیا، تو وہ راستہ بغیر باطنی علم کے علم ظاہر پر چلنا ابلیس کا راستہ ہے۔ پورا جملہ سن لو، بغیر باطنی علم کے ظاہری علم پر چلنا ابلیس کا راستہ ہے، اور باطنی علم کے ساتھ علم ظاہر پر چلنا نبیوں کا راستہ ہے، ولیوں کا راستہ ہے، مومنوں کا راستہ ہے۔ جس نے بھی باطنی علم کے بغیر ظاہری علم کو اختیار کیا، اللہ اور اس کے رسول کی قسم، اس کو گمراہی سے کوئی نہیں بچا سکے۔ تو جب امتوں میں باطنی علم ناپید ہوا، ایمان ان کے سینوں سے نکل گیا، نور سے ان کے سینے خالی ہو گئے، امت کا شیرازہ بکھر گیا، یہودیوں میں بھی 72 فرقے بن گئے۔ اب چونکہ سینے نور سے خالی تھے، لہٰذا شیطان روز آ کر کوئی نہ کوئی اپنا اصول ان کے سینے میں جما دیتا۔ آپ کے ذہن میں کون سا خیال آ رہا ہے، کون ڈال رہا ہے، آپ کو کیا پتا؟ آپ تو بیٹھے بیٹھے سوچتے رہیں گے، کہیں گے کہ یہ میری سوچ ہے۔ تیری سوچ کیسے ہے؟ آپ تو یہ سوچتے ہیں نا، اب بیٹھے ہوئے ہیں آپ اور آپ کو خیالات آ رہے ہیں، آپ تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرا خیال ہے، یا تو یہ سوچیں گے کہ یہ میرا خیال ہے، یا پھر یہ سوچیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے الہام۔ تو جن لوگوں کو شیطان گمراہ کرنا چاہتا ہے، بھلے وہ دیندار ہوں یا دین پر عمل نہ کرنے والے ہوں، شیطان اس طریقے سے ان کو گمراہ کرتا ہے کہ ان کو دھوکا ہونے لگتا ہے۔ جو خیالات ان کو آتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی ایک آدھ جو ہے شیطان جو ہے وہ نبیوں کا بھیس بھر کے، ولیوں کا بھیس بھر کے، خدا کا بھیس بھر کے آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جبریل ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فرشتہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں نبی ہے، آپ کو کیا پہچان؟
اور وہ شیطان اپنی تعلیم بھر کے آپ کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور اس سے زیادہ ضروری بات سنو، بڑی خطرناک بات ہے، جن لوگوں کو شیطان اعلی کار بناتا ہے تو ان لوگوں کو شیطان اس دنیا کے معاملات میں چھوٹی موٹی پاور ضرور دے کے جاتا ہے کہ تم جو ہے وہ انہونے کام کر کے دکھانا، تاکہ لوگ ان کاموں کو کرامت سمجھ کے تجھے ولی تسلیم کر لیں۔ پھونک مار کے تو علاج کر دے، علاج نہیں ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے آرام آ جائے گا، وہ سامنے والا بندہ تو سمجھے گا کہ میں ٹھیک ہو گیا۔ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ہوا میں اڑ کے ان کو دکھا دے گا، آپ سمجھیں گے یہ تو بہت بڑا بزرگ ہے۔ تم کیا سوچ رہے ہو وہ سوچ تمہاری جو ہے وہ بندہ بتا دے گا، کیونکہ جنات ہوتے ہیں، جنات اس کے نفس سے پوچھتے ہیں بندے کے یہ کیا سوچ رہا ہے، وہ نفس جو ہے وہ اس کی سوچ جنات کو بتاتا ہے، جنات اس بندے کو بتاتے ہیں جو ولی بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب ہندوستان میں کیا ہے کہ بہت سے لوگ پیری مریدی کرتے ہیں اور پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب مرید ان کے ہاتھوں سے نکلتا ہے تو اس کو دھمکی دیتے ہیں کہ ہم تجھے تباہ کر دیں گے۔ اور یہ خالی دھمکی نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس جنات ہوتے ہیں، اور یہ اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ ابلیس کے اہلکار ہیں، ابلیس کے کارندے ہیں۔ ان کو چھوٹی موٹی طاقت بھی دیتا ہے، کہتی یہ کر کے دکھانا، وہ کر کے دکھانا، کاروبار میں جو ہے وہ ان کے فائدہ ہو جائے، کسی کی ٹانگ ٹھیک ہو جائے، کسی کی بیماری دور ہو جائے، کسی کا یہ ہو جائے۔ یہ سارے دنیاوی فیوز و برکات اس بندے سے ہو سکتے ہیں جس کو ابلیس نے مقرر کیا ہوا ہے۔ حق کی پہچان، غور سے سنو میری بات، حق کی پہچان ناسوتی فیض نہیں ہے، حق کی پہچان ملکوتی فیض ہوتا ہے، یہ لکھ لو۔ ظاہر میں کسی کی نوکری لگ گئی، کسی کو جیل سے بری کرا دیا، کسی کی بیماری دور کر دی، کسی کو مالدار کر دیا، یہ فیض ہے، اور اولیاء کاملین کی نظر اور دعا سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اس طرح کا فیض ابلیس کے کارندے سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ناسوتی فیض ہے، یہ حق کی دلیل نہیں ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، سرکار کی ذات گواہ ہے، سرکار کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، کائنات کے خزانے دفینے سرکار نے ہمارے قدموں میں ڈال دیے، پوری کائنات دکھایا ہے، لیکن ہم نے نظر بھر کے اس کو نہیں دیکھا۔ لیکن جب ہم سے کوئی کہتا ہے کہ جی ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارے کاروبار میں نقصان ہے، ہمارے رشتہ داریوں میں مسئلہ ہے، ہمارا فلاں پرابلم ہے، سن کے دعا دے دیتے ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے ایک اسٹینڈرڈ رکھا ہے کہ ہم اگر دیں گے تو ملکوتی فیض دیں گے، ناسوتی فیض نہیں دیں گے۔ کہیں کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جی آپ نے جو فیض دیا وہ تو وہ بھی دے رہا ہے، تو وہ آپ کے جیسا ہے یا آپ اس کے جیسے۔ اس لیے ہمارے سے وابستہ کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم خاموشی سے چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہوتی ہے پریشانی، ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ دنیا میں کس کو پریشانی نہیں آتی؟ اس کا مسئلہ ویزے کا ہے، اس کا مسئلہ اس کا ہے، اس کا مسئلہ اس کا ہے، چپ کر کے بیٹھے رہتے۔ اس کا نہیں اسائلم ہوا، اس کا نہیں اسائلم ہوا، ہم تو یہی کہتے ہیں تو چپ کر کے بیٹھا رہے۔ کیوں چپ کر کے بیٹھا رہے؟ کہ ایک دن رب کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ بندہ اس کے کہنے پہ چپ کر کے بیٹھا، چلو کر دو، وہ ادھر سے کر دے گا، اس کے کہنے پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ جو شیطان کا جو کام ہے، آپ یقین کریں کسی ڈسکو میں جائیں، یہ شیطانی کام نہیں ہے، یہ نفسانی کام ہے۔ چلو عشق لڑائیں صنم، یہ نفسانی کام ہے، شیطانی نہیں ہے، یہ نقلی شیطان ہے۔ اصلی شیطان کون ہے؟ اصلی شیطان وہ ہے کہ جس کے دل میں شیطان بیٹھا ہو اور اس کا سر سجدے میں ہو، چہرے پر داڑھی ہو، دل میں بغض و عناد، ولیوں کا گستاخ ہو، ولیوں سے حسد کرنے والا ہو، 10 حج کیے ہوئے ہوں، 40 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہو، صبح شام درود و سلام پڑھتا ہو، غوث پاک کی 11ویں دیتا ہو، لیکن گوہر شاہی کی ذات سے بغض بھی رکھتا ہو۔ یہ ہے اصل شیطان۔ ان شیطانوں کو شیطان کہتا ہے تو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، غوث پاک کی 11ویں دیتا ہے، تو درود و سلام پڑھتا ہے، تو خود ولی ہے، تجھے گور شاہی کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو اللہ رسول کا سہارا، جعلی سہارا پکڑا دیتا ہے۔ اور اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ اللہ رسول نہیں تو گور شاہی کو بھیجا ہے۔
اللہ رسول نے ہی تو گوھر شاہی کو بھیجا ہے کہ جاؤ جو ہمارے ہیں ان کو نکالو۔